کیجئے گا ذرا روایت پر۔ جب یہ حضرت کا ارشاد لوگوں نے سنا تو صفیں درہم برہم ہو گئیں اور حضرت عمر مصلی سے ہٹ گئے۔ ان کے ہٹ جانے کے بعد ابھی لوگ اپنی جگہ ہی پر بیٹھے تھے کہ محلہ سخت سے حضرت ابو بکر آ گئے اور اب انہوں نے آ کر کے نماز پڑھائی۔ تو سیرت ابن حشام کی روایت آپ نے سنی اور طبقات ابن سعد کی روایت سنی آپ نے۔ ان دونوں روایات میں ایک بات پہ غور کیجئے، سیرت ابن حشام کی روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی، بعد میں آ کے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ ابن سعد یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر مصلی سے ہٹ گئے، حضرت ابو بکر نے آ کے نماز پڑھائی۔ اب یہ بتائیے دونوں میں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اب آئیے طبری کی طرف چلتے ہیں، تاریخ طبری یہ کیا تحریر فرماتے ہیں، ذرا اسے بھی دیکھیے۔ تاریخ طبری کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر گئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ محراب میں جا کے کھڑے ہوئے، ادھر آپ نے نماز شروع کی، ادھر حضرت دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آئے مسجد میں۔ جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ حضرت آ گئے تو آپ نے اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا، رسول اسلام نے آپ کو اشارے سے روکا کہ اپنی ہی جگہ پہ کھڑے رہو، اور آپ ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی۔ اب ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہے، طبری کی روایت، آپ فرماتی ہیں کہ اب نماز اس صورت سے ادا کی گئی کہ حضرت کی اقتدا ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر کی اقتدا سارے لوگ کر رہے تھے۔ آج تک کوئی ایسی نماز تو مجھے نہیں ملی جس میں ایک ہی نماز میں دو امام ہوں۔ کیا کوئی ایسی نماز ہے، یا نماز کا کوئی مسئلہ ایسا ہو تو بتائیے مجھے کہ ایک نماز کے دو امام کہاں ہیں؟ کیا ایسی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یعنی ایک امام حضرت اور دوسرے امام حضرت ابو بکر، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت ابو بکر رسول کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو مجمع ہے، جو پیچھے لوگ ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں۔ تو جن کے امام حضرت ابو بکر ہیں، تو آج تک کوئی نماز ایسی تو نہیں ہوئی جس میں کہ دو امام ایک ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف ایک امامت ثابت کرنے کی کوشش میں افسانہ گڑھا گیا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اب چوتھی روایت سنیے، یہ بھی طبری سے ہے، تاریخ طبری کی چوتھی روایت۔ حضرت نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا علی کو بلاؤ تو ام المومنین جناب عائشہ نے کہا کاش آپ ابو بکر کو بلاتے، اور ام المومنین جناب حفصہ نے کہا کاش آپ میرے باپ عمر کو بلاتے۔ ادھر انہوں نے یہ کہا دونوں نے کہ دونوں کے باپ اندر آ گئے، دروازے ہی پہ کہیں تھے جو سن رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اندر آ گئے، حضرت نے دیکھا، فرمایا جاؤ باہر جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو بلوا لوں گا۔ اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کہا گیا ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل انسان ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ عمر سے کہا جائے وہ نماز پڑھائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھائیں۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے ان پہ سبقت نہیں کروں گا، ان کے ہوتے میں سبقت نہیں کروں گا۔ تب یہ طے پایا کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں۔ اب حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آئے، ادھر آئے محراب میں نماز پڑھانے، ادھر حضرت ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کاندھے پہ، دوسرا علی بن ابی طالب کے کاندھے پہ مسجد میں تشریف لائے، اس عالم میں کہ پیر زمین پہ گھسٹتا جا رہا تھا۔
کتنی کمزوری، کتنی نکاحت، کتنے ضعف کا عالم تھا حضرت کا، مگر اس عالم میں مسجد میں آئے۔ حضرت ابوبکر نے ہٹنا چاہا، اپنے اشارے سے انہیں ٹھہرایا اور پہلو میں بیٹھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، پہلو میں بیٹھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابوبکر نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے رسول اسلام نے قرات شروع کی۔ مسائل نماز اگر آپ جانتے ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں، اگر کسی نماز میں ایسا ہو جائے کوئی نماز پڑھا رہا اور دوسرا نماز پڑھانے آ جائے تو چھوڑی ہوئی قرات شروع کر کے اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے قرات شروع سے کرنی پڑے گی۔ ام المومنین یہ کہاں سے فتویٰ لے کے آئی ہیں، کہاں سے لا کے بیان کر رہے ہیں کہ جہاں باپ نے چھوڑا تھا وہاں سے رسول نے شروع کیا؟ یعنی اگر آدھی الحمد کی صورت انہوں نے پڑھی تھی تو رسول نے پوری الحمد نہیں پڑھی بلکہ آدھے سے شروع کیا، تو رسول کی اپنی الحمد تو پوری ہی نہیں ہوئی تو نماز کیسے پوری ہوگی؟ اب آپ دیکھیں گی افسانہ ہے کہ حقیقت ہے، آپ غور فرمائیں۔ اب ان چار روایتوں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ چاروں روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ الگ الگ نماز کی کیفیت ہے، ایک نماز کی بات نہیں ہے۔ تو اگر الگ الگ نماز کی کیفیت ہے تو پہلی ایک بات، ایک جگہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ حضرت عمر مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، تو جب ایک بار یہ اعلان کر دیا تو اب دوسری بار حضرت عمر کو نماز پڑھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر یہ دوسری روایت میں کیسے مل رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے؟ اور پھر ایک بات عرض کروں کہ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں تو یہ کب چاہے گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے تاریخ کے وہ تاریک ابواب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں مت جاؤ، بڑا اندھیرا ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی طنز اور تنقید نہیں ہے، میں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور تاریخ پڑھنے سے میرا مقصد، میری مراد یہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بات مان لیں، بلکہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جا کے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھو اور حقیقت تلاش کرو کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی کی کتاب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر سچائی کو تلاش کرنا ہے خصوصاً تاریخ میں، تو تاریخ کی سچائی صرف ایک سے نہیں ملتی۔ اور یہاں چند باتیں اور عرض کرتا چلوں میں، ضمناً ان باتوں کو ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کچھ افراد ایسے ہیں جو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں، اور دوسرے امت عامہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک کوئی شیعہ معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے، روایات کے سلسلے میں اگر آپ جائیں گے اور آپ جب علم رجال کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جس روایت کے اسناد میں، جس حدیث کے اسناد میں کوئی شیعہ شامل پایا گیا اسے یہ کہہ کے رد کر دیا گیا اس میں شیعہ ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، علماء نے یہ کہہ کے رد کیا کہ شیعہ یا رافضی ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر ہم ان کی نگاہوں میں غیر معتبر ہیں تو کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ ہم شیعہ ہیں اور غیر معتبر ہیں۔ تو آئیے ہم جنہیں غیر معتبر سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ہم ثبوت بھی رکھتے غیر معتبر ہیں۔ تاریخ میں جا کے دیکھیے، ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد ایمان لائے، مسلمان ہوئے، یہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ مشکل سے 3 سال کا زمانہ ان کو رسول کا ملا، اور 5000 حدیثیں بیان کرنے والے، 5304 حدیثیں ان کی ہیں، انہوں نے جو بیان کی۔ ابو ہریرہ کو مولائے کائنات حضرت عمر اور ام المومنین جناب عائشہ تینوں نے جھوٹا کہا ہے۔ علی نے جھوٹا کہا، ام المومنین جناب عائشہ نے جھوٹا کہا، حضرت عمر نے جھوٹا کہا، بلکہ کوڑے بھی مارے۔ تو جسے ان تین نے جھوٹا کہا اسے ہم معتبر کیسے مان لیں؟ اور سب سے بڑی بات، جسے علی جھوٹا کہہ دے اسے علی کے چاہنے والے کبھی سچا نہیں مانتے۔ دوسرے راوی انس بن مالک
ان سے بھی بڑی روایتیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مولائے کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ جب آیا تو مولا نے اصحاب کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، وہ لوگ کہ جو غدیر کے میدان میں تھے، اور ان سے دریافت کیا گواہی دو کہ تم غدیر کے میدان میں تھے، کیا ہوا تھا؟ چنانچہ بہتوں نے گواہی دی کہ یہ ہوا، اور بہت سے لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ ان خاموش بیٹھنے والوں میں انس بن مالک بھی تھے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ انس کیا تم وہاں نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر خاموش کیوں، گواہی کیوں نہیں دیتے کہ کیا ہوا تھا؟ رسول نے کس بات کا اعلان کیا تھا؟ کہا یا علی ضعیفی کی وجہ سے ذہن کمزور ہو گیا ہے، اب باتیں یاد نہیں سے بھول گیا۔ تو مولائے کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ صاحب اختیار مولا چاہتا تو کن فیکون سے کام لے سکتا تھا، لیکن اگر لیتا تو لوگ یہ کہتے تو علی نے خود کر لیا۔ اللہ سے دعا اس لیے کہ فیصلہ اللہ کرے۔ اے میرے معبود، اگر انس جھوٹ بول رہے ہیں تو انہیں ایسا نشان دے دے جو امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ ادھر علی کی دعا تمام ہوئی، انس کی پیشانی پہ سفید داغ ظاہر ہوا، وہیں اب جو امامے سے چھپانا چاہا داغ بڑھتا گیا، اتنا بڑھا کبھی امامہ چھپا نہ سکا۔ تو گویا اللہ سے دعا کر کے علی نے اعلان کر دیا، ثابت کر دیا کہ انس بن مالک جھوٹا ہے، میری نگاہ میں بھی اللہ کی بھی نگاہ میں۔ اب اس کی روایت کردہ روایات کو، ان کی بیان کردہ حدیث کو ہم کیسے مان لیں جسے علی اور خدا نے جھوٹا قرار دیا ہے؟ اور یہ اہل سنت کے ہاں معتبر راوی ہیں۔ ہم جسے غیر معتبر سمجھتے ایسے انہیں سمجھتے ثبوت رکھتے ہیں، اور جسے معتبر سمجھتے ان کو سمجھیے وہ کیا ہے؟ جناب خزیمہ بن ثابت، ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ضمن آگے بات تو عرض کرتا چلوں۔ خزیمہ بن ثابت رسول کے صحابی، حضرت نے ایک ناکہ اعرابی سے خریدا، بڑے سستے میں ناکہ طے ہو گیا، اور ناکے کے طے ہو جانے کے بعد حضرت گئے قیمت لینے کے لیے گھر میں۔ ادھر منافقین نے اس کو گھیرا، کہا تو نے اتنے سستے میں بیچ دیا، یہ کیا بات ہے؟ کب تو بیچ دیا، کہا نہیں اور قیمت بڑھا، کہا تو پھر میں جا کے کہہ دیتا ہوں میں ناکہ نہیں دیتا ہوں، کہا نہیں ایسا مت کہنا، حضرت بڑے غیرت دار بڑے غیور ہیں۔ کہا پھر؟ کہا تو کہہ دینا میں نے اتنے میں نہیں بلکہ اتنے میں بیچا ہے، قیمت بڑھا کے بتانا کہ میں نے اتنی بات کی، اتنے میں طے کیا ہے۔ حضرت باہر تشریف لائے، جب قیمت دینا چاہی تو اس نے انکار کیا، منافقوں نے سکھایا تھا تو انکار کر بیٹھ، کہتا یہ ہے کہ میں نے اتنے میں ناکہ بیچا ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنے میں ناکہ بیچا، اس سے زیادہ قیمت بتا رہا۔ حضرت نے فرمایا اسی اللہ کی، اسی خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے اتنے ہی میں ناکہ بیچا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے اتنے میں ناکہ نہیں بیچا، اتنے میں خزیمہ بن ثابت آئے کہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے بتایا یہ بات کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، سنیے جملہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ اب اعرابی کہتا ہے کہ تم تو یہاں تھے ہی نہیں جب بات طے ہو رہی، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ رسول نے بھی یہی سوال کیا خزیمہ سے، خزیمہ تم تو یہاں تھے ہی نہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ اتنے میں بات طے ہوئی؟ اب جناب خزیمہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو رسول مان لیا، آپ آسمان کی باتیں بتائیں، اللہ کی آیات ہم تک پہنچائے، ہم تصدیق کریں، تو اس کی تصدیق کیسے نہ کریں گے؟ ہم نے رسول مانا ہے آپ کو، آپ جو کہیں گے حق ہوگا۔ جب خزیمہ نے یہ کہا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جبریل آئے، اور جبریل نے آ کے خزیمہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے آج کے بعد خزیمہ کو 2 گواہی کے برابر قرار دیا، ذو الشہادتین کا لقب دیا ہے۔ یعنی جب کسی مسئلے میں گواہی کی ضرورت ہو تو 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن اگر کسی مسئلے میں اکیلے خزیمہ گواہی دے دے تو یہ 2 کے برابر ہوگی۔ سنو، ہم نے ایسے راوی کو معتبر مانا ہے جس کی صداقت کی تصدیق اللہ نے کی ہے، رسول نے کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یہاں کون ہے راویان؟ ابھی تو صرف اصحاب کی بات چل رہی ہے. ہمارے یہاں ابو ذر غفاری جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو, تو جس کی صداقت کی گواہی رسول دے ہم اسے معتبر مانتے ہیں. اس سلسلے میں جتنے اصحاب ہیں ہر ایک رسول کی طرف سے سند یافتہ ہے جن کو ہم مانتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس روایات کے سلسلے میں جو اسناد ہیں وہ سب سے معتبر, کہ ہم نے رسول کی بات کو, رسول کی حدیث کو, روایات کو علی سے لیا, اور اس سلسلے سے لیا کہ علی کے سلسلے سے بات حسن تک, حسن سے حسین تک, حسین سے زین العابدین تک, معصومین کے سلسلے سے بات چلی جسے ہم نے لیا ہے. اور آپ کے اسناد میں اگر کوئی معصوم سلسلہ ہو تو بتائیے. تو جہاں عصمت کی گواہی دے دی گئی ہو, جہاں عصمت پائی جا رہی ہو, وہاں تو کسی بھی کیلو کال کی ضرورت نہیں ہے, مان لیں. اور جہاں کسی کے بارے میں کوئی ضمانت ہی نہیں ہو, وہاں بغیر تحقیق کیے کیسے مان لیں؟ جب ایک ہی نماز کی روایت میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے تو پورے اسلام کے معاملے میں کتنا اختلاف ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد ایک اور بات, ان روایات میں چند باتیں ایسی, چند نکات ایسے پائے جاتے ہیں جن سے ایک الگ بات پہ روشنی پڑتی ہے, اور وہ یہ کہ جب حضرت نے ان سب کو اسامہ کے لشکر میں جانے کا حکم دے دیا تھا تو یہ بار بار مدینہ میں کیوں نظر آ رہے تھے؟ اور پھر یہ نماز کے لیے ان کا نام جو رسول کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے, یہ کہاں سے؟ جب حضرت انہیں لشکر میں بھیج چکے اور اتنا تحدیدی حکم کی لعنت تک کر چکے کہ نہ جائے تو لعنت ہے, اس کے بعد بھی جب ان لوگوں کا نام آ رہا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ گئے نہیں. تو کہا نہیں وہ بات نہیں ہے, دراصل یہ ہے کہ رسول کی بیماری جب طول پکڑ گئی, شدت اختیار کر گئی, تو اب یہ مخلصین نے گوارا نہیں کیا کہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ گوارا نہیں کیا کہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب مجھے ایک جملہ یہاں کہنا چاہیے, کیا کروں عزیزوں, بات پہ بات آتی ہے. اتنے مخلص تھے کہ رسول کی محبت میں چھوڑ کے نہیں گئے. توجہ چاہ رہا ہوں, رسول کی محبت اتنی کہ چھوڑ کے نہیں گئے. اس وقت اخلاص یا خلوص کہاں چلا گیا کہ جب رسول کی وفات ہوئی تو نہ جنازے میں شریک ہوئے نہ دفن میں شریک ہوئے. جب شدت مرض کی بات تھی تب خلوص تھا, اور وفات کے بعد تابوت اٹھانے میں, جنازہ اٹھانے میں کوئی خلوص ہی نہیں تھا, سب چلے گئے سقیفہ میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ خلوص تھا یا سیاست تھی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر یہ خلوص کے بنا پر نہیں گئے تھے تو کیوں؟ کیا خلوص کا یہ تقاضا کہ حضرت کو اذیت پہنچائی جائے؟ اور اس سلسلے میں اب ایک بات اور عرض کر مصائب کی طرف آؤں گا. یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں, 20ویں پارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, جس کے بارے میں نے ابتدا میں کسی مجلس میں وعدہ کیا تھا, آج اسے وضاحت سے پورا کر دینا چاہتا ہوں. ام المومنین جناب عائشہ کے گھر میں حضرت ہے, آپ کو دوا پلائی جا رہی ہے اور آپ دوا پینے سے انکار فرما رہے ہیں, بار بار انکار کر رہے ہیں. آپ کا انکار ہے, لوگوں کا اصرار ہے. تو گھر میں اس حجرے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے حضرت کو پکڑ کے زبردستی دوا پلائی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, زبردستی یہ دوا پلائی. دوا کے پینے کے بعد حضرت کو غش آیا. کچھ روایت یہ, بعد میں آپ نے فرمایا کہ میرے انکار کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے مجھے دوا کیوں پلائی؟ اب ام المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم نے یہ سمجھا جیسے مریض کراہت کرتا ہے دوا پینے سے, ویسے ہی آپ بھی کراہت کر رہے ہیں. اتنے دن صحبت میں رہی مگر مزاج رسول سمجھ میں نہیں آیا, عام انسانوں کے ذرے سے رسول کو بھی سمجھ کے بیٹھ لی.
تو جب اتنے دن صحبت میں رہنے والوں کا یہ عالم ہے تو دور دراز رہنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب جملہ سنیے رسول کا۔ رسول فرماتے کہ ٹھیک ہے، یہ دوا جو مجھے پلائی گئی، یہی دوا یہاں سب کو پینی پڑے گی جتنے ہیں۔ اور حضرت عباس رسول خدا کے چچا چونکہ بعد میں آئے تھے تو آپ فرماتے ہیں چونکہ عباس ان میں شامل نہیں تھے لہٰذا عباس کو نہیں پلائی جائے گی، باقی سب کو پینا پڑے گی۔ سب نے ہنس کے بات کو ٹال دیا۔ اب یہ کیا ثابت، کیا رنگ کیا دیا گیا جی، سمجھے نا، جیسے کوئی بچہ ضد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے رسول اگر دنیا سے کہتا ہوا گیا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ لیکن یہ روایت ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ میں الزام کسی پہ نہیں دیتا، لیکن یہ روایت ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ رسول جس کے دماغ کی ضمانت اللہ نے لی، جس کی زبان کی ضمانت اللہ نے لی، جس کے ارادے کی ضمانت اللہ نے لی، اور وقت وفات ہی نہیں، جب سے اللہ نے خلق کیا جب تک رہے گا تب تک کے لیے ضمانت ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کے لیے ضمانت نہ ہو۔ یہ میرا رسول ہے، اس کا ذہن کہیں بہکے گا نہیں، یہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے کہ اس پہ بڑھاپا اثر کرے اور ذہن معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب جب رسول دوا نہیں پینا چاہتے تو کیوں نہیں پینا چاہتے؟ سبب کیا ہے؟ اس دوا کے پینے سے انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ غور کر کے سوچیے اور بتائیے سبب کیا ہے، کیوں رسول انکار کر رہا ہے؟ دماغ بہکا ہوا نہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے پلائی سب کو پینی پڑے گی، تو آپ نے کیوں فرمایا کہ سب کو پینی پڑے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوا پہ ہمیں شک ضرور ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بخاری نے لکھا ہے، جا کے پڑھیے اور غور کیجئے کہ اللہ کا رسول انکار کر رہا ہے مگر پھر بھی زبردستی دوا پلائی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس منزل پر پہنچ کر کے گویا رسول کو رسول نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک بوڑھا سمجھ رہے ہیں، بس ان کے ایمان کا کیا بھروسہ، وہ مومن کب ہے؟ کاہے کہ مومن ہے وہ؟ اور اگر ایمان سمجھنا ہے تو میں سمجھاؤں ایمان۔ آئیے علامہ مجلسی لکھتے ہیں اور یہاں سے دیکھیے رسول کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ مولا کائنات نے جب خلافت خلیفہ اول کو مل گئی، اس کے بعد علی نے ایک دن فرمایا کیا تمہیں رسول نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، حکم دیا گیا تھا میری اطاعت کا؟ کہا نہیں دیا تھا۔ کہا اگر رسول آ کے کہہ دے سامنے تو مانو گے؟ رسول کی عظمت اور مقام کیا وفات رسول ہو چکی ہے؟ کہا مانو گے؟ کہا اگر ایسا تو ضرور مانوں گا۔ کہا چلو میرے ساتھ مسجد قباء۔ علی لے کے آئے مسجد قباء، آ کے دیکھا تو مسجد قباء میں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے لرزنے لگے۔ نماز تمام کرنے کے بعد حضرت پلٹے، اے ابن ابی قحافہ، کیا میں نے تجھے علی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا۔ اور پھر روتے ہوئے مدینہ پلٹے، راستے میں دوسرے صاحب مل گئے، کہا کیا بات ہے؟ بتایا ایسی سی بات ہے۔ ان کا جملہ سنیے جو علامہ مجلسی نے لکھا، کتاب میں جا کے پڑھیے گا۔ احمد ہے وہ امت جس نے آپ کو حاکم بنا رکھا ہے۔ آپ کے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا ہے بنی ہاشم کا جادو ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایمان کہاں تھا جو بنی ہاشم کا جادو کہا جاتا ہے۔ عزیزو، اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کیا ہے۔ بعد وفات ایک مرتبہ نہیں کئی بار ایسا موقع آیا ہے کہ حضرت خود ظاہر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہو کر کے
حضرت نے بار بار تنبیہ کی ہے. اور یہی نہیں، جب بھی علی کے معاملے میں کوئی حد سے گزرا تو حضرت نے آگے بڑھ کر کے اس کو تنبیہ کی ہے اور کتنوں کو سزا دی ہے. جب علی پہ لوگ سب کرنے لگے تو کتنے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ خود رسول نے آ کر کے حکم دیا علی سے قتل کرو، اور وہ اپنے بستر پہ قتل ہوا ہے، جبکہ مولا کائنات کی بھی شہادت ہو چکی تھی. اس کے بعد قتل ہوئے، اور جن لوگوں نے دیکھا جو وقت قتل کا تھا اسی وقت وہ اپنے بستر پہ مارے پڑ گئے. تو یاد رہے، رسول کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ وفات ہو گئی معاذ اللہ چلے گئے، اب کچھ نہیں ہے. اللہ کا رسول اس کے بارے میں عرض کروں، انشاءاللہ وفات کا ذکر کل کروں گا تو کل بیان کروں گا، لیکن آج ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی، جب میری روح پرواز کر جائے مجھے غسل و کفن کے بعد بٹھانا، اور بٹھانے کے بعد مجھے مخاطب کرنا. مولا کائنات نے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد حضرت کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سلام کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حیات میں، ظاہری حیات میں بھی تو حضرت نے 1000 باب علم کی عطا ہی کیے تھے. جب میں نے دوبارہ بٹھایا تو حضرت نے قیامت تک کے سارے حالات مجھ سے بیان کیے. یہ ہے رسول. رسول کو حیات و ممات کی قید میں نہ لاؤ. رسول کے لیے بس یہ ہے کہ جتنا وقت تبلیغ کے لیے تھا اتنا وقت گزارا، ورنہ رسول ہر وقت موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے اور سب کے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ آپ نے فرمایا حوض کوثر پہ تم سے ملاقات کروں گا. عزیزان محترم، بس اس منزل پہ آ کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. نکاحت کا وہ عالم تھا کہ جب حضرت عہد نامے کی گفتگو کر رہے تھے، اس دن صبح کی نماز کے بعد آپ منبر پر آ کر پہلے ہی سینے پہ بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس کو میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا اور بہت ہی مشہور حدیث ہے. حضرت نے حجۃ الوداع کے بعد سے مسلسل اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، بار بار ہدایت کی، دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت میں اہل بیت، اور ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملیں گے. حکمت رسول کیا ہے؟ رسول کے کلام کو سمجھیں کہ کلام رسول میں گہرائی کتنی ہوتی ہے. بس ایک نقطے پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حوض کوثر تک پہنچیں گے، اگر اتنا ہی فرما دیتے کہ ان میں جدائی نہیں ہوگی بات تمام تھی. یہ کیوں کہا کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے؟ گویا ایک بات رسول نے بتائی ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے کہ حوض کوثر پر میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے. انتہائی منزل کا نام اس لیے لیا ہے کہ اب ایک لمحہ بھی کہیں بھی یہ نہ سمجھنا کہ قرآن سے اہل بیت جدا یا اہل بیت سے قرآن جدا ہے. یہ انتہائی منزل اس لیے بیان کی گئی. اگر انسان کسی کا بہت جگری دوست ہے لیکن وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر وقت اپنے دوست کے ساتھ کبھی جدائی نہیں ہوتی، کم از کم سونے کے لیے تو جدا ہو گئے، اس کا بستر الگ اس کا بستر الگ. حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کسی لمحہ بھی جدا نہیں ہوگا، ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا، اور جب چاہو گے تو ثبوت مل جائے گا کہ ان سے جدا نہیں ہے. حوض کوثر تک ساتھ رہے گا. تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی، نہ قرآن اہل بیت سے جدا نہ اہل بیت قرآن سے جدا، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے اور ایک دوسرے کے وجود کی دلیل بنے گا. اگر ایک سامنے ہو تو دوسرے کا وجود اپنے آپ مان لیا جائے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جہاں یہ ہوگا وہیں وہ بھی ہوگا، جہاں قرآن وہیں اہل بیت، جہاں اہل بیت وہیں قرآن. اگر ایک سامنے ہو تو دوسرا ضرور موجود ہے.
اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج قرآن موجود ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اہل بیت اس سے جدا نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا سامنے رہنا دلیل ہے کہ اہل بیت کے بھی ایک فرد موجود ہے، بھلے ہی پردے میں ہو لیکن قرآن ہے تو اہل بیت بھی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوں گے، وہ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے جدائی نہیں ہوگی، یہ کہتے جدا ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری اور حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ قرآن سے اہل بیت کبھی جدا نہیں، اہل بیت سے قرآن کبھی جدا نہیں۔ اور اس کے لیے سب سے واضح دلیل جو ہے، جس کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، وہ حسین کا تلاوت قرآن نیزے پہ۔ حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر کے بتا رہا ہے کہ میرے نانا نے کیا کہا تھا کہ نہ قرآن سے اہل بیت جدا ہوں گے، نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہوگا، ان میں کبھی جدائی نہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ حسین نے اس عمل سے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو ہمیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، نہ مجھ کو۔ ہم صرف کیفیت بدلتے ہیں، ہم صرف مقام بدلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، ہم لمحے بھر کے لیے بھی مردہ تصور نہ کرنا۔ ہم اپنے فرائض کو پورا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو پہلی مجلس کے کچھ جملے یاد ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے انہی سے کائنات کی ابتدا کی ہے، انہی کا نور خلق کیا ہے، انہی کے صدقے اور محبت میں سب کچھ خلق فرمایا ہے، اور انہی کے محبت میں سب کے لیے نجات بھی رکھی ہے جو ان سے محبت کرنے والے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ان کی محبت میں نجات ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے حوالے سے کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اور اگر ساری دنیا علی کی دشمنی پہ جمع ہو جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ علی کی محبت، علی کی محبت پہ سب کچھ ہے، علی کی محبت پہ جنت ہے، اور محبت ہی میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے اتنا سب کچھ کیا تو محبت ہی میں کیا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں کیا کچھ نہیں بنایا، اہل بیت کی محبت میں لوگوں کے لیے نجات کا سامان رکھا، اور حق دیا کہ اے اہل بیت جس کی تم سفارش کر دو، جس کے لیے تم کہہ دو کتنا ہی گنہگار ہو میں اسے بخشوں گا۔ اور اس کے ضمن میں آپ واقعات سنا کرتے ہیں عزیزان محترم، کیسے کیسے گنہگار بخشے گئے، کیسے کیسے خطاکار بخشے گئے محبت اہل بیت کی بنا پر۔ اہل بیت کی محبت سب سے بڑا، سب سے عظیم سرمایہ ہے، اور جسے یہ مل جائے پھر اس کی نگاہوں میں کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا، اہل بیت کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ غریب نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی عظیم ترین شے اس کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک چاہنے والا آیا اور فاقے کا ذکر کرتا ہے، بادشاہ فاقے میں، امام نے فرمایا ہمیں چاہتا ہے؟ کہا ہاں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ احد کے برابر سونا لے جا، ہماری محبت واپس کر دے۔
کہا نہیں ہوگا. کہا ساری دنیا کی دولت تیرے حوالے, سب کچھ تیرے حوالے, محبت واپس کر دے. کہا نہیں ہوگا. تو مولا فرماتے تو غریب کہاں ہے؟ اتنی قیمتی شے تیرے پاس ہے پھر بھی اپنے آپ کو غریب کیسے سمجھتا ہے کہ جس کے سامنے تو ساری دنیا کو ٹھوکر لگا رہا ہے. تو جسے اہل بیت کی محبت مل گئی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. امیری دولت سے نہیں ہوتی, امیری ہوتی ہے غنا سے, مستغنی ہو جانا, احتیاج ختم ہو جانا. وہ انسان جو علی کی محبت میں دولت پہ ٹھوکر مارے وہ غنی ہے, اور وہ انسان جو علی کی محبت کو چھوڑ کے دولت کے پیچھے بھاگے سب سے بڑا فقیر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. علی کی محبت کیا بناتی ہے آپ اندازہ تو کریں. علی کی محبت کیا بناتی ہے؟ گھر چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑا, لشکر چھوڑا, سب چھوڑا. علی کی محبت. کربلا کے 72 کون تھے؟ یہ علی ہی کی محبت والے تو ہیں. کیا کیا نہیں چھوڑا, سب چھوڑ کے حسین کے آستانے پہ آ گئے, سب کچھ چھوڑ کے حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور یہ بتایا کہ جو دولت یہاں ملی وہ دولت کہیں نہیں ہے. زہیر سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں, حبیب سب کچھ چھوڑ کے آئے, اور سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں. مسلم بن نوسجا سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں. کون کچھ لے کر کے آیا ہے, اور حسین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. اللہ اکبر. عزیزو آج ایک اور مصائب سنیے. حسین کے راوی کے لیے قربانی دینے کا بڑا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے. اللہ نے کربلا کے میدان کو ایسا سجایا ہے, ایسا سنوارا ہے کہ جس کی نگاہ کربلا پہ ٹک جائے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سر کو جھکا نہیں سکتی. اور آپ دیکھیں حسین کی محبت میں قربانی کس انداز پر ہے, کس طریقے کی ہے. عبداللہ ابن جعفر بیمار, امام کے ساتھ سفر نہ کر سکے, لیکن جب امام مکہ میں آ گئے تو عبداللہ ابن جعفر بعد میں مکہ آئے. اور جب امام نے مکہ سے سفر اختیار کیا, کوفے والوں کے خط کے آ جانے کے بعد, جناب مسلم کے خط کے آ جانے کے بعد, تو مصلحتاً اون محمد کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس روکا. عبداللہ ابن جعفر کی محبت کا عالم یہ ہے, تاریخ میں جملے ہیں کہ جب امام مکہ سے رخصت ہونے لگے عبداللہ ابن جعفر آخری رخصت کے لیے آئے. آقا کیا رکنے کا کوئی طریقہ نہیں, کوئی سبیل نہیں ہے؟ کہا نہیں عبداللہ مجھے جانا ہے. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں آقا منصب امامت روک رہا ہے, منصب امامت روک رہا ہے آقا, ورنہ آپ کی زلفوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتا, آپ کو یہاں سے جانے نہ دیتا. امام رو پڑے, عبداللہ تیری محبت پہ حسین قربان, تم ایسے ہی میرے بھائی ہو عبداللہ, مگر مشیت پروردگار یہ ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے. حسین چلے, اول محمد عبداللہ ابن جعفر کے پاس ہیں جنہیں مصلحتاً روکا گیا ہے. ادھر امام چلے, تھوڑی دور ابھی امام ایک منزل تک بڑھے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے پیچھے سے چلے اور چاہتے ہیں کہ امام کے قافلے سے مل جائے, مگر کافی کوشش کرنے کے بعد جب قافلہ نظر نہیں آیا تو عبداللہ ابن جعفر نے وہیں ٹھہر کے آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ. ادھر عبداللہ ابن جعفر نے سلام کیا, امام نے آواز دی عباس قافلہ روکو بھائی عبداللہ آ رہے ہیں. قافلہ روک دیا گیا, انتظار ہوا, عبداللہ ابن جعفر آئے, امام کی خدمت پہ حاضر ہوئے. امام نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, تم تو ہمیں رخصت کر چکے تھے. کہا آقا اس خدا کا شکر جسے دوبارہ آپ کی زیارت کا شرف عطا کیا, مولا ایک غرض سے آیا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بنت علی سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے. جناب زینب آپ کی زوجہ ہے. عباس کو امام نے بھیجا, جناب عباس آئے شہزادی آپ کے شوہر نامدار آئے ہیں اور آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں.
جناب عبداللہ آئے محمل کے پاس، آ کے زینب کو سلام کیا، بنت علی آپ پہ عبداللہ کا سلام۔ جناب زینب نے جواب سلام دیتے ہوئے آواز اس خدا کا شکر کہ میرے شوہر کی زیارت دوبارہ مجھے ہوئی، ملاقات کا شرف ملا۔ عبداللہ کیسے آئے؟ عبداللہ ایک بات، کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، سب کچھ کہنا، اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو آپ کی اطاعت لازم ہے، پلٹوں گے تو صحیح مگر زندہ نہ بچوں گی، بھائی سے جدائی گوارا نہ کر سکوں گی۔ عبداللہ نے کہا زینب میں اس لیے نہیں آیا ہوں، چچا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے مجھے، مگر ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ اے زینب یہ بتائیے کہ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور اس قیمتی چیز پہ کوئی سخت وقت آ جائے تو اسے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رسول اللہ نے کوئی طریقہ بتایا ہے؟ زینب نے کہا ہاں عبداللہ، میرے نانا نے بتایا ہے کہ اس قیمتی چیز کو بچانے کے لیے اس سے کمتر چیز کو قربان کر دینا چاہیے تاکہ قیمتی چیز بچا لی جائے۔ عبداللہ نے سوال کیا زینب کیا حسین سے بڑھ کر بھی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں عبداللہ، اس سے میرے بھائی سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا زینب اس سفر کی کیفیت سے آگاہ ہونا، یہ بتاؤ اگر اس قیمتی چیز پہ کوئی وقت آ گیا تو قربان کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کیا قربان کرو گی؟ کیا صدقہ اتارو گی؟ زینب کا سر جھک گیا۔ عبداللہ نے آواز دی زینب اسی لیے آیا ہوں، یہ دو بیٹے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اے زینب جب کوئی ایسا موقع آ جائے ایک کو میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا، حسین کو بچا لینا۔ مگر کربلا کے میدان میں زینب نے انہوں محمد کو قربان تو کیا، لیکن عصر عاشور بھائی کے گلے پہ خنجر چلا۔ آواز دی عبداللہ قربانی تو دی مگر بھائی کو نہ بچا سکی۔ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یمن قلبی انقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہداء کربلا اور اسراء کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزوں سب کو پورا فرما، تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ حضرات 5 مرتبہ میں عجیب کی تسبیح پڑھیں بیماروں کی شفا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔